اچھا میڈم، آپ نے ایک طویل عرصہ شعبہ اسلامی تاریخ میں خدمات انجام دی، تدریس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے، اور صدری شعبہ کے طور پر بھی. اور جس طرح آپ کے اساتذہ نے آپ کو متاثر کیا، بہت سارے طلباء آپ سے متاثر ہوئے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کافی تصنیفی کام بھی ہے، تحقیقی کام بھی ہے، اور خاص اسلامی تاریخ کے حوالے سے آپ کی کئی کتب ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کتابوں کا جو ہے مختصراً یہاں ذکر کر دیں ترتیب سے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو سیرت کے حوالے سے آپ کا کام ہے. جیسے ابتدائی 3 صدیوں میں سیرت نگاری پہ آپ کی کتاب ہے، اور ایک کتاب آپ کی سیرت نگاران مصطفیٰ پر ہے، اور یہ دونوں کتابیں آپ کی جو ہیں وہ سیرت ایوارڈ یافتہ ہیں. تو ذرا اس حوالے سے کچھ بات. اصل میں سیرت جو ہے وہ تاریخ نگاری ہی کا حصہ ہے، اور شروع میں تاریخ اسی طرح، یعنی سیرت نگاری پہلے شروع ہوئی، مغازی اور سیرت، اور اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ دوسرے حوادث اور واقعات بیان کیا جانے لگے جو بعد میں تاریخ کہلائے. تو یہ میں نے جو اپنی ابتدائی کتابیں لکھی وہ تو موسٹلی تاریخ کے اوپر تھی، لیکن میں نے یہی سوچا کہ جب ہم اس تاریخ کو شروع کرتے ہیں تو وہ تو سیرت سے شروع کرتے ہیں، تو سیرت کے اوپر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مواد اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیے، اور جنرل پبلک کے لیے بھی. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ دونوں کتابیں لکھی تھیں. اور سیرت نگاران مصطفیٰ میں یہ ہے کہ ہر صدی سے میں نے کوئی ایک سیرت نگار چن لیا، اور اس صدی کا پورا سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی پس منظر بتایا، اور اس کے بعد اس سیرت نگار کا پورا تذکرہ اس کے اندر. یہ کتاب ہے کہ جس میں 1000 سال کے دوران جو ممتاز سیرت نگار تھے ان کا تذکرہ ہر صدی میں ایک یا دو. ایک بڑی اہم کتاب جو ہے وہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے، جس کا بھی ذکر آیا بھی کہ یاسین مظہر صدیقی صاحب نے اسی کتاب پہ کتابچہ تھا، وہ حجاج تھا، اس پہ جو ہے وہ پروفیسر شپ کے لیے آپ کو ریکمینڈ کیا. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص تاریخ پر ہی، جیسے یہ اسلام میں غلامی کا تصور آپ کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی کتاب مسلمانوں میں انتہا پسندی کا آغاز خوارج پر ہے. تو ان کاموں کا بھی اگر مختصراً تعارف. یہ جو خوارج کے اوپر میری کتاب ہے یہ کراچی یونیورسٹی ریسرچ فیسلٹی سینٹر ہے، آپ تو جانتے ہیں. تو وہ ہمیں یہ کہتے، مطلب وہ اساتذہ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی پروپوزل بنا کے لائیں، اور جب اساتذہ کوئی پروپوزل بنا کے لے جاتے ہیں تو وہ ان کو فنڈ کرتے ہیں. یعنی ان کو ایک اسسٹنٹ دے دیا کچھ مہینے کے لیے، جو ان کے لیے مواد کلیکٹ کر لے، اور ان کو کتابیں خریدنے کے لیے پیسے دے دیے، اور ان کو ود ان دی کنٹری ٹریولنگ کے لیے ٹریولنگ الاؤنس دے دیا. یہ سب کراچی یونیورسٹی کرتی تھی ہمارے زمانے میں. مجھے نہیں معلوم آپ کے زمانے میں کیا صورتحال ہے. تو میں نے ایک نہ پوچھوں. تو اب اس وقت میں نے یہ پروجیکٹ لیا تھا خوارج پر، اور جب یہ پروجیکٹ، اس پہ میں نے خوارج پہ جب کام کیا، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ تھے، ہم لوگ نے پاکستان کے مختلف شہروں میں کتب خانوں کا دورہ بھی کیا تھا، اس کے گرانٹ بھی کراچی یونیورسٹی نے دی تھی. یہ پھر میں نے جب دیکھا، جب یہ ریسرچ ورک میں نے سبمٹ کیا، تو میں نے کہا اگر میں اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر لوں، یعنی عام پبلک کے لیے مشکل الفاظ، اصطلاحات کو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے، تو یہ کتاب بڑی اچھی بن جائے گی. تو یہ کتاب میری پھر کتابی شکل میں آ گئی، اور یہ بہت زیادہ فیمس، ابھی اس کا 3را ایڈیشن. اچھا، ایک کتاب آپ کی اور بڑی اہم ہے شعوبیت کے عنوان سے، یہ بھی آپ کا ریسرچ پروجیکٹ تھا. تو سب سے پہلے تو شعوبیت کا جو لفظ ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اور پھر اس کتاب کے بارے میں بات. شعوبیت بھی میرا پہلے خوارج تھا، اور دوسرا میرا پروجیکٹ شعوبیت کے اوپر تھا. شعوبیت اصل میں ایک ذہنی رویہ تھا، ایک فکری رویہ تھا نان عرب نیو مسلم کا، عربوں کے خلاف کہہ لیجیے. یعنی یہ ایک رجحان تھا کہ وہ جو ایرانی خاص طور سے موالی تھے، ایرانی نو مسلم جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام لے آئے تھے، ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جن کے حلق سے نیچے اسلام نہیں اترا تھا. چونکہ اسلام ایک بہت بڑی پولیٹیکل سورس بن چکا تھا، لہٰذا انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن ان کے اندر وہی اپنی آبا و اجداد اور اپنے آبا و اجداد پہ فخر وغیرہ، ساسانی تہذیب کے اوپر. تو انہوں نے عربوں کی تضحیک کرنے کے لیے، وہ عربوں کی تضحیک کیا کرتے تھے، ان کی ہر بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
اور پہلے تو ان کی عادات اطوار کا ہی مذاق اڑاتے تھے، پھر بات ان کی شاعری تک آئی، شاعری کا مذاق بنایا جانے لگا، پھر بات ان کی زبان پر آ گئی. اور زبان تو یہ وہ زبان ہے عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول اللہ کی زبان ہے، لہٰذا ہم عربی سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں. تو اس وقت پھر یہ ایک کشمکش عرب اور نان عرب ایرانیوں کے اندر شروع ہو گئی تھی، جس کو جو عباسی دور میں اور زیادہ بڑھ گئی تھی. اس کو شعوبیت کہتے ہیں، یعنی وہ شخص شعوبی ہے جو عربوں کے ساتھ نفرت اور حقارت کا دشمنی کے جذبات ہے. اچھا، ایک آپ کی بڑی اہم کتاب جو ہے عرب اور موالے کے نام سے، آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اور پہلی صدی ہجری آپ کا خاص موضوع بھی ہے. تو یہ جو موالے کا لفظ ہے اردو میں تو اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جی یہاں کس اصطلاح کے طور پر کن معنوں میں استعمال کیا گیا؟ اردو میں تو دیکھیے یہ جو چرسی موالی ہم کہہ دیتے ہیں، حالی موالی، چرسی موالی، اس طرح سے ایک بازاری سا لفظ ہے، لیکن عرب میں یہ ایک، عربوں کے اندر یہ ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح، اس اصطلاح کے دائرے میں 10-12 لوگ آتے ہیں. یعنی مولا اپنے رشتہ دار کو، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ سارے رشتہ دار، کلوز ریلیشن کو بھی مولا کہیں گے، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جس کو پناہ دی جائے اور جو پناہ دے، دونوں مولا کہلاتے ہیں. عربی زبان میں یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ ایک ہی لفظ متضاد معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے مولا کا لفظ آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور آزاد کرنے والے آقا کے لیے بھی مولا استعمال، اس کے معنی. جی، تو یہ جو آپ کا تھیسس ہے عرب اور موالی، یہ کس حوالے سے ہے؟ یہ اسی حوالے سے ہے کہ پہلی صدی ہجری میں عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ موالی کے لیے بہت ہی برا سلوک کرتے تھے عرب، خاص طور سے بنو امیہ. کرتے ہوں گے، اب اتنے بھی پاک پوتر نہیں تھے، لیکن اتنا بھی نہیں کرتے تھے جتنا بعض جگہ پر بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو لے کر کے میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا، اور اس میں مجھے گائیڈ کیا تھا محسن صاحب نے، علی محسن صدیقی نے، اور انہوں نے کہا کہ تم اس موضوع پہ لکھو. کیونکہ اس سے پہلے میں نے ابن خلدون پہ کام کرنا چاہا تھا، تو ڈاکٹر منظور احمد ہے نا فلسفے والے، جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، جی، تو یہ اس زمانے میں بی ایس آر میں تھے. تو ان سے میں نے مشورہ کیا، فلسفے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا سر کیا میں اس پہ کام کر لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابن خلدون پہ بہت کام ہو چکا ہے، کچھ اور سوچو. تو پھر میں نے اپنے محسن صاحب کے پاس میں گئی اور ان سے، تو انہوں نے کہا تم اس موضوع پہ کام کرو. اور اس موضوع پہ میں نے بھی کام شروع کیا تھا، لیکن میں مکمل نہیں کر پایا، کچھ ایسی فیملی پرابلمز تھے. تو اگر تم چاہو تو تم کر لو. تو انہوں نے میری کافی مدد کی. ابتدائی 2 چیپٹرز جب میں لکھتی تھی کہ اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں تو عربی کا آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جبکہ میری عربی بس ایسی کام چلاؤ تھی. تو اور محسن صاحب نے بھی مجھے خوب رلایا، یعنی وہ کہتے تھے یہ دیکھو، وہ دیکھو، فلاں کتاب دیکھو، لسان العرب دیکھو، یہ. اور جب میں روتے دھوتے ان کے گھر پہنچتی تھی تو پھر وہ مجھے کچھ ایسی، جسے کہنا چاہیے، نکات سمجھا دیتے تھے کہ گھر آ کر میں فٹافٹ اس کو لکھ لیتی تھی. اور 2 چیپٹرز میں انہوں نے میری بڑی مدد کی. اس کے بعد وہ ذرا بیمار رہنے بھی لگے تھے اور میں ان کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہتی. پھر میں چل پڑی تھی، آپ یوں کہہ لیں. تو پھر میں نے باقی کام انہوں نے وہ سکھا دیا کہ کیسے سکھا دیا کہ ہاں. اور جو سب سے مشکل چیپٹرز تھے کتنی ہماری کرنا ہوتی ہے، جی، وہ ان سے آپ نے سیکھ لیا. تاریخ معتزلہ آپ کی ایک بہت اہم کتاب تاریخ معتزلہ کے عنوان سے ہے، اور اردو میں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے، سمجھنا بھی اس کو مشکل ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑے آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، اور پوری ایک تاریخ ہے. تو اس کا ذرا تعارف جو ہے وہ آپ ناظرین کے لیے پیش کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ مجھے تحریکات سے بڑی دلچسپی ہے، اور پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں جو تحریکات اٹھی تھیں، جیسے شعوبیت کو بھی ایک طرح کی ذہنی تحریک ہم سمجھ سکتے ہیں، اس پہ اسی لیے میں نے لکھا تھا. اسی طرح سے معتزلہ کی تحریک بڑی جاندار تحریک تھی، اور اس پر بھی میری بڑی دلچسپی تھی. لیکن یہ اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ میں اس پر زیادہ پڑھتی نہیں تھی، کیونکہ اس میں عقائد وغیرہ کی بھی بحث آ جاتی ہے. تو لیکن جب میں استاد ہو گئی اور میں پڑھانے لگی، اور جب میں
یعنی ایک حد تک علمی سطح پر پہنچ گئی تو پھر میں نے اس تحریک کا بڑا نزدیک کے ساتھ مطالعہ کیا معتزلہ کا. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ رئیس احمد جعفری کی ایک کتاب ملتی ہے معتزلہ کے حوالے سے, اور ایک جار اللہ زاہدی کی کتاب ہے معتزلہ جس کا ترجمہ ملتا ہے, اور کچھ اس موضوع پر ہے نہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس پر لکھوں گی. تو میں نے اس کو چونکہ خود سمجھتی جا رہی تھی اور لکھتی جا رہی تھی, اس لیے میں نے اس کو میکسیمم سادہ اور آسان زبان میں لکھ دیا جنرل پبلک کے لیے. اچھا, تحقیق کے ساتھ ساتھ آپ نے تراجم بھی کیے ہیں کئی اہم کتابوں کے, تو ہم اس پر آ جاتے ہیں. جیسے اچھا, تحقیق پہ تو آپ کا کافی کام ہے, اور لیکن آپ نے تحقیق کے ساتھ ساتھ تراجم کے حوالے سے بھی اور جو اہم کتابیں ہیں ان کو اردو میں منتقل کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کی کتاب اسلام میں جدید رجحانات, جو کہ اے آر ہیملٹن گبٹ کی کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈس ان اسلام, آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کتاب مزاحمت کے عنوان سے ہے, تو ان دونوں کتابوں کو بھی تعارف یہاں پر ہو جائے. اصل میں ہمارے ہاں ایم اے فائنل میں ایک کورس پڑھایا جاتا ہے, آپ کو تو معلوم ہے, مسلم ٹرینڈس, ماڈرن ٹرینڈس ان اسلام. تو یہ اس کے اوپر جو کتاب ریفر کی جاتی ہے وہ ایچ اے آر گبٹ کی یہی کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈس ان اسلام. لیکن یہ کتاب ہے بہت مشکل, یعنی میرا یہ سبجیکٹ تو نہیں رہا, میں نے مطلب آپٹ بھی نہیں کیا تھا, بعد میں بھی میں نے نہیں پڑھا, لیکن دلچسپی تو مجھے ہر ٹاپک سے تھی. تو جب میں اس کو انگلش میں اٹھا کر پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ریفر تو کر رہے ہیں یہ کتاب, لیکن یہ بہت مشکل انگریزی میں ہے. تو میں نے جس زمانے میں مجھے خود یہ ریفر کی گئی تھی, محسن صاحب نے ریفر کی تھی, تو میں نے ان سے یہ شکایت بھی کی تھی. میں نے کہا سر یہ تو اتنی مشکل ہے, میری سمجھ نہیں آ رہی, یہ انگریزی میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی. تو ہنس کے کہنے لگے تھے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, تو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی, ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح انہوں نے کر کے بات ٹال دی تھی. لیکن مجھے دل میں تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ اتنی مشکل کتاب ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. اور تو پھر اس کو ایک چیلنج سمجھ کے میں نے کیا, اور یہ بہت مشکل کام تھا. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارے اورینٹلسٹ ہیں, ان کا اسٹائل کیا ہوتا ہے لکھنے کا, یہ جان بوجھ کے چیز کو کمپلیکیٹڈ بنا کر پیش کرتے ہیں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے گزر جائے, ان کی علمیت کی دھاک بیٹھ جائے. اچھا, اب ایک بات ہے, اس کو اگر آپ 3-4 جملوں میں توڑ کے لکھ دیں تو وہ سب کی سمجھ آ جائے گی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہیں کوما, کہیں کولن, کہیں سیمی کولن, کہیں انورٹڈ کوما, سارا کر کے پورے پیراگراف میں ان کا ایک جملہ آتا ہے. اب اس طرح سے اس کتاب کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا تھا. میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو میں ایک دن میں 2 صفحے سے زیادہ ترجمہ نہیں کرتی تھی, کیونکہ میرا بھیجا پک جاتا تھا. تو وہ میں یہی کرتی تھی کہ پہلے میں اس کو حل کرتی تھی, اس میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو توڑ کر کے اس کا ترجمہ کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد اس کو میں تو جو ایک ان کا جملہ ہوتا تھا اس کو میں 3 جملوں میں, تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ بیان کیا جا سکے. یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے, کہ اب یہ کتاب ان کی دسترس میں آ گئی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, دوسری کتاب جو ہے مزاحمت, جو کہ یحییٰ سنوار کا رپورٹاج ہے. اچھا, آپ نے ایک اور کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے جو کہ مزاحمت کے عنوان سے شائع ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ اصل میں یحییٰ سنوار کا رپورٹاج ہے. ان کو جو بڑی طویل جیل ہوئی تھی, اس جیل کے دوران انہوں نے بہت کچھ کیا, پڑھا بھی اور کافی کچھ لکھتے بھی رہے. اسی میں انہوں نے ایک یہ رپورٹاج بھی لکھی تھی جو اشوک والقرنفل کے نام سے عربی میں شائع ہوئی. تو جس دن یحییٰ سنوار شہید ہوئے تھے, اس دن فیس بک کے اوپر میں ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی. اچھا, فلسطین کے ایشو سے مجھے بڑی دلچسپی ہے, اور اس کو پورے ابھی سے نہیں, شروع سے ہی میں فلسطین کو, کیونکہ مڈل ایسٹ پڑھاتی رہی ہوں, تو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک برننگ ایشو ہمیشہ رہا ہے وہ پیلسٹائن پرابلم بھی ہے. تو اس میں طالب علمی کے زمانے سے مجھے دلچسپی تھی. تو ابھی یہ جو طوفان الاقصیٰ کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کو میں بڑا کلوزلی دیکھ رہی تھی, اور اس حساب سے میں نے مسئلہ فلسطین پر ایک کتاب بھی لکھی. تو جب یحییٰ سنوار شہید ہوئے تو اس زمانے میں نے دیکھا فیس بک پر ان کی اس کتاب کا تذکرہ ہوا. تو میں نے پھر آن لائن سرچ شروع کیا,
جو آن لائن سرچنگ شروع کی تو مجھے اشوک والقرنفل کا عربی ورژن مل گیا. تو میں نے کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. وہ بہت مشکل, کیونکہ وہ نا عام زبان جو بول چال والی ہے, علمی زبان میں نہیں ہے وہ ناول, بلکہ وہ عام بول چال کی زبان میں ہے. تو وہ تو اس میں تو جگہ جگہ مجھے مشکل پیش آ رہی تھی. لیکن بس where there is a will there is a way. اب جب آپ ایک چیز کا فیصلہ کر لیں اور عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. مجھے ایسے ہی سرچنگ میں اس کا انگلش ٹرانسلیشن مل گیا. جب انگلش ٹرانسلیشن مل گیا تو میں بڑی خوش ہو گئی, اور میں نے پھر انگلش ٹرانسلیشن کو, عربک ورژن کو سامنے رکھا, اور اس مزاحمت کا میں نے ترجمہ شروع کیا. تو میرے بیٹے نے, سعود نے یہ کہا کہ دسمبر میں ایگزیبیشن آنے والی ہے, ایکسپو, تو مجھے اس کو ایکسپو میں رکھنا ہے, آپ یہ کام جلدی ختم کریں اور 2 ہفتے مجھے دیں اس کی اشاعت کے لیے. اکتوبر میں یہ بات ہو رہی ہے, دسمبر میں ایکسپو ہے. اب میرے پاس صرف گنتی کے 20-25 دن تھے. تو میں نے یہ پوری ناول کا 10 گھنٹے روزانہ بیٹھ کے ٹرانسلیٹ اس کو کیا ہے, اور 22 دن میں میں نے ٹرانسلیشن مکمل کر لیا. 20 دن کے بعد سے سعود مجھ سے روز پوچھتا تھا کہ امی آپ کا کام ہو گیا, کتاب دیں, جلدی دیں, جلدی دیں. تو وہ 22 دن میں نے یہ ترجمہ مکمل کیا. اور یہ کتاب شائع بھی ہو گئی, اور پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم بھی. پہلا ایڈیشن 5 دن میں ایکسپو پہ لگتا ہے, تو 421 نسخے ان 5 دنوں میں نکل گئے تھے. اور اب انڈیا سے بھی چھپ گئی ہے, اور اس کا 2nd ایڈیشن بھی آ گیا. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے, اور ایک پوری کتاب آپ کی مسئلہ فلسطین پر بھی ہے. جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں, یعنی تاریخ, تحقیق, تراجم, اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں آپ کی افسانوں پر, شاعری پر, سفر ناموں پر بھی مشتمل ہیں. مختصراً اس کا بھی تعارف ہو جائے. افسانے میں بہت لکھا کرتی تھی, اور افسانوں کے میرے 3 مجموعے ہیں جو میرا خیال ہے شاید آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں. پہلا تھا دست قاتل, اور دوسرا مجموعہ تھا میرا بار ہستی. اور بار ہستی تو وہ رکھی ہوئی ہے یلو کلر کی. اور تیسرا مجموعہ میرا تھا لوگ جو شعرا ہوتے ہیں انہیں اپنے اشعار یاد ہوتے ہیں. میں ایسی شاعرہ ہوں کہ مجھے اپنے اشعار نہیں یاد رہتے, اور میں ایسی مصنفہ ہوں کہ مجھے اپنی کتابوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے. تو ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ تیسرا مجموعہ کون سا ہے. وہ ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے, وہ تیسرا. اس کے بعد میں نے بہت کم ہو گیا تھا میرے افسانے زیادہ تر. شاید آپ نے مجھے دیا نہیں ہوگا, ورنہ مجھے یاد ہوتا. تو اچھا, ایک شاعری کا مجموعہ بھی ہے آپ کا, سواد شام سے پہلے. شاعری بس یوں سمجھ لیں کہ بس ہو جاتی تھی تو میں کر لیتی تھی. میں نے کبھی کچھ وہ نہیں کیا. بعد میں احباب نے کہا کہ بھئی چھپوا دیں, آپ نے ضائع ہی کرنا ہے تو اس کو چھپوا دیں. تو میں نے سواد شام سے پہلے میرا مجموعہ ایک آ گیا. لیکن مجھے کوئی اصرار نہیں ہے کہ میں کوئی شاعرہ ہوں, اور نہ ہی مجھے اصرار ہے کہ میں کوئی افسانہ نگار ہوں. لیکن ہاں بس تاریخ کی لیکن ایک پہلو یہ ہے, ایک پہلو ضرور ہے. بہت شکریہ.